تو چلیں تاریخ کے ان سب سے بڑے سب سے پرانے رازوں میں سے ایک کی گہرائی میں اترتے ہیں، ایک ایسا معمہ جس نے صدیوں سے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ سوال بہت سادہ سا ہے، چنگیز خان کو کہاں دفنایا گیا؟ لیکن جناب پچھلے تقریباً 1000 سال سے اسی ایک سوال نے نہ جانے کتنے افسانوں کو جنم دیا، کتنی قیاس آرائیاں ہوئیں، اور آج تو ایک عالمی ہائی ٹیک تلاش بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ 800 سال سے دنیا کا سب سے بڑا فاتح ایک گمنام قبر میں آرام کر رہا ہے، اور اس کی آخری آرام گاہ کی کہانی، وہ تو رازداری کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ سب شروع ہوا تھا 1227 میں، ان کی موت کے فوراً بعد۔ تو یہ 800 سال پرانا معمہ ہے کیا؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ خود چنگیز خان نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبر کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اور ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ ناقابل یقین ہے۔ ذرا ان روایات کو دیکھیں، 2000 غلاموں کو قتل کر دیا گیا، جنازے کے راستے میں آنے والے ہر شخص کو مار دیا گیا، قبر کے اوپر سے ایک دریا کا رخ موڑ دیا گیا، اور پھر ہزاروں گھوڑوں نے اس جگہ کو رون ڈالا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ کہانیاں جتنی خوفناک ہیں اتنی ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے ماننے والے اپنے خان کے آخری راز کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، 13ویں صدی کے آخر میں جب مشہور سیاح مارکو پولو وہاں پہنچا تو اس نے لکھا کہ خود منگولوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے عظیم خان کا مقبرہ آخر ہے کہاں۔ سوچیں ذرا۔ تو یہ رازداری اتنی اہم کیوں تھی؟ بات صرف موت کی نہیں تھی، سچ تو یہ ہے کہ رازداری ان کی پوری سلطنت کا ایک بنیادی ستون تھی، ایک ہتھیار جسے باقاعدہ خفیہ قوانین کی شکل دی گئی تھی۔ ان قوانین کو یاسا کہا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے منگول سلطنت کا آئین تھا، اس کی قانونی ریڑھ کی ہڈی۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا فرق تھا، دوسرے قدیم قوانین کی طرح اسے کبھی عام نہیں کیا گیا، یہ خفیہ تھا، صرف شاہی خاندان ہی اسے جانتا تھا۔ اب یہاں یاسا اور یوسن کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یوسن کیا تھا؟ وہ روایتی رسم و رواج تھے، آداب کے اصول تھے جنہیں سب جانتے تھے۔ لیکن یاسا؟ نہیں، وہ بالکل الگ چیز تھی۔ وہ سخت، خفیہ اور لازمی احکامات تھے جن کا مقصد صرف اور صرف نظم و ضبط اور مکمل اطاعت کو یقینی بنانا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی مقبرے کی طرح منگول سلطنت کی یہ بنیادی قانونی کتاب یاسا آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اس کا کوئی اصل نسخہ موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ صرف دوسری تحریروں میں ملنے والے حوالوں سے جوڑا گیا ہے۔ ایک اور راز۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف ہے یہ گہری رازداری، لیکن کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اسی رازداری کے بالکل الٹ چنگیز خان نے ایک ایسی میراث بھی چھوڑی جو بالکل ٹھوس تھی، نظر آنے والی تھی، اور جس کا مقصد اپنے لوگوں کو جوڑنا تھا۔ اور وہ میراث تھی منگولی زبان کا اپنا رسم الخط۔ انہوں نے ایک تحریری نظام بنانے کا حکم دیا جو آگے چل کر پوری سلطنت کی ثقافتی پہچان بن گیا، اور یہ اتنی اہم ہے کہ آج بھی اسے دوبارہ سرکاری طور پر بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس رسم الخط کی ایک خاص بات ہے، یہ دنیا کے ان چند رسم الخط میں سے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف لکھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل روایتی چینی لکھائی کی طرح۔ لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے، چینی لکھائی کے برعکس اس میں لائنیں بائیں سے دائیں طرف پڑھی جاتی ہیں۔ یہ امتزاج اسے واقعی بہت منفرد بناتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں ہم اس قدیم راز کو کیسے کھول سکتے ہیں؟ ایک ایسا مقبرہ جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ خیر، اس کا جواب ہے جدید ٹیکنالوجی میں، لیکن ایسی ٹیکنالوجی جو ماضی کا احترام بھی کرے۔ یہاں سے انٹری ہوتی ہے ویلی آف دا خانز پروجیکٹ کی۔ یہ ایک بین الاقوامی کوشش ہے، ایک جدید مہم، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کھدائی نہیں کی جا رہی۔ اس کا مقصد ہے سیٹلائٹ امیجری اور گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار جیسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے زمین کو چھیڑے بغیر اس جگہ کو تلاش کرنا۔ اور اس پوری تلاش کے پیچھے جو آئیڈیا ہے وہ واقعی انقلابی ہے۔ اسے کہتے ہیں ہیومن کمپیوٹیشن۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اسے کراؤڈ سورسنگ بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا اور مشکل کام، جیسے ہزاروں سیٹلائٹ تصاویر کو چھاننا، کسی ایک ٹیم کے بجائے لاکھوں عام لوگوں کی مدد سے کیا جائے۔ اس پروجیکٹ نے ایک آن لائن پلیٹ فارم بنایا جس کا نام تھا ٹام نوٹ، جس کا منگولی زبان میں مطلب ہے بڑی آنکھ۔ اور اس پلیٹ فارم نے دنیا بھر کے ہزاروں رضاکاروں کو موقع دیا کہ وہ گھر بیٹھے ایک طرح سے ماہر آثار قدیمہ بن جائیں اور خلا سے لی گئی تصویروں میں سراغ ڈھونڈیں۔
اور اگر کسی کو اس طریقے کی طاقت پر شک ہو تو یہ یاد رکھیں کہ یہی ٹیکنالوجی تھی جس نے لاپتہ ملیشین ایئر لائنز کی فلائٹ MH370 کی تلاش کے لیے 1 لاکھ، جی ہاں 8 ملین لوگوں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ اتنی جدید ٹیکنالوجی، اتنے سارے لوگ، لیکن ان تمام ناقابل یقین کوششوں کے باوجود یہ معمہ آج بھی ایک معمہ ہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس علاقے پر شک ہے وہ برکھان خلتون کا مقدس پہاڑی علاقہ ہے، پھر یہ کہ یہ ایک بہت بڑا ممنوع علاقہ ہے، تقریباً 240 مربع کلومیٹر کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 800 سال پہلے راز کو چھپانے کا جو طریقہ استعمال کیا گیا تھا وہ واقعی بے حد مؤثر تھا۔ ساتھ ہی مقامی روایات کا احترام بھی کھدائی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ تو آج تک چنگیز خان کی آخری آرام گاہ نہیں مل سکی۔ 800 سال گزر گئے اور دنیا کا وہ عظیم فاتح آج بھی وہیں سکون سے آرام کر رہا ہے، گمنامی میں، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے خود چاہا تھا۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت گہرے اور شاید ایک مشکل سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کیا ایک ایسے مقبرے کو جسے ہمیشہ خفیہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا کبھی ڈھونڈنا بھی چاہیے؟ یہ ایک طرف علم کی پیاس اور دوسری طرف تاریخ کی ایک عظیم شخصیت کی آخری خواہش کا معاملہ ہے۔